बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस सहाबी के ईमान लाने से कबल मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ते थे? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने से कबल मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ते थे। जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए तो मुसलमानों ने मस्जिद हराम में एलानिया नमाज पढ़ी। सवाल: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का लिबास किस किस्म का था? जवाब: चमड़े का पटका कमर के साथ और ऊंट के बालों की बनी हुई पोशाक से तन फरमाया करते थे। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने किनको पैगंबर मुंतखब किया? जवाब: इनके बाद अल्लाह पाक ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को पैगंबर मुंतखब किया। सवाल: कुरान मजीद की सूरह नमल में किस जिन का नाम आया है? जवाब: इफ्रियत जिन का। सवाल: इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब: इल्मुल हिसाब का आगाज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त कितनी थी? जवाब: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल: फिरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब: फिरौन 10वें मुहर्रम के दिन गर्क हुआ था। सवाल: अरब का सबसे बड़ा तबीब कौन था? जवाब: हारिस बिन कल्दा अरब का सबसे बड़ा तबीब था। इसका अपनी कौम में वही दर्जा था जो बकरात का अपनी कौम में था। सवाल: तरबूज सब्जी है या फल? जवाब: तरबूज दर हकीकत एक सब्जी है। सवाल: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबल में कौन कौन से नाम दिए गए हैं? जवाब: यशु और रेसू। सवाल: किसने हाजियों को खाने काबा में कत्ल किया? जवाब: अबू ताहिर करामती ने। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत का नाम एक जानवर के नाम पर दिया गया है? जवाब: सूरह नमल, जिसका नाम चूटी की नस्बत से नमल दिया गया है। सवाल: वो कौन सा इंसान था जो मर गया और जानदार जानवर के जरिए इसको जिंदा किया गया? जवाब: वो गाय है जिसका जिक्र पारा नंबर 1 में है, जिसका खुलासा ये है कि बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया था
قاتل کا علم نہ ہونے پر لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول سے چھوا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس بادشاہ کی قید میں رہے؟ جواب: عزیز مصر کی قید میں۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کن پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب: شب معراج 10 نبوی کو ہوتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے دن تک غار سور میں رہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار سور میں رہے۔ سوال: خودفار نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ کس عہدے کا مالک تھا؟ جواب: خودفار نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ وزارت کے عہدے پر تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں دیا تھا۔ سوال: جو شخص صبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص صبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال: بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: واجب ہے۔ سوال: اہل یثرب کے پرانے معبود لات کا بت کس کے ہاتھ سے ٹوٹا؟ جواب: حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام ایر اور ایان تھا۔ سوال: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟
جواب: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال: کیا شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب: شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سوال: القانون فی طب کو یورپی اسکالرز نے علم طب کی بائبل قرار دیا ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب: ابو علی سینا کی۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا، جب تو ان ویران کھنڈرات سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: الو: میں کہتا ہوں کہ بنی آدم کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ ان عذابات اور شدائد سے غافل ہو کر سوئے ہوئے ہیں۔ سوال: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب: 40 سال عمر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف محرم الحرام کے دن اٹھایا گیا تھا۔ سوال: کیا قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں ساتھ کر سکتے ہیں؟ جواب: قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال: منافقین کو جہنم کی کس منزل میں قید کیا جائے گا؟ جواب: منافقین کو جہنم کے 7ویں منزل میں قید کیا جائے گا۔ سوال: رشوت سب سے پہلے کس ملک میں لی گئی تھی؟ جواب: عراق میں رشوت سب سے پہلے لی گئی تھی۔ سوال: بقرہ عربی میں کس جانور کو کہتے ہیں؟ جواب: بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال: کیا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔
سوال: عید الاضحیٰ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی قربانی کے ہیں۔ سوال: کیا قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب: قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب: 15 شعبان المعظم 2 ہجری، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد سورۃ البقرہ میں حکم دیا گیا۔ سوال: باسی روٹی کھانا کس بیماری کا بہترین علاج ہے؟ جواب: باسی روٹی دودھ میں ملا کر کھانے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس کے علاوہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے اور تیل مسالوں سے بھی پاک ہے۔ صبح نہار منہ باسی روٹی ٹھنڈے دودھ کے ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر کے مسئلے میں راحت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض صبح شام ٹھنڈے دودھ کے ساتھ باسی روٹی کھا سکتے ہیں۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی کا لقب حواری تھا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب حواری تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ سوال: رات کو آسمان پر جو سفیدی راستے کی شکل میں سیدھی نظر آتی ہے، یہ کیا ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پل صراط ہے۔ جواب: اس کو پل صراط کہنا غلط ہے، بلکہ اس جگہ سے قیامت کے دن آسمان پھٹے گا۔ سوال: قارون کے خزانے کی کنجیاں کتنے خچروں پر لادی جاتی تھیں؟ جواب: قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ خزانوں کی کنجیاں 70 خچروں پر لادی جاتی تھیں۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش کس جگہ کی ہے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت المقدس فلسطین کی ہے۔ سوال: کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جواب: جس میں 7 حصے ہوں، اس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ سوال: غزوہ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اہل بیت کا لقب عطا فرمایا؟
جواب: خندق کھودنے کے دوران مہاجرین اور انصار آپس میں لڑنے لگے۔ مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے، اور انصار کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سوال: خندق کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کا نقشہ تیار فرمایا اور 10 افراد کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ سوال: کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا جہنم میں جائے گا۔ سوال: کیا یہ درست ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے؟ جواب: جی ہاں، یہ درست ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ سوال: کس نبی کے شہر کو سانپ نے لپیٹ لیا تھا؟ جواب: حضرت حنظلہ علیہ السلام کی امت پر عذاب الہی آیا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک سانپ آیا جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے کر دبا دیا تھا۔ سوال: میت کا بوسہ لینا جائز ہے؟ جواب: غسل دینے کے بعد میت کو محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سوال: وہ کون سی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی؟ جواب: وہ دھات لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ سوال: کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد شخص کافر سے بھی بدتر ہے۔ سوال: کس وقت دودھ پینے سے وہ زہر بن جاتا ہے؟ جواب: رات کے وقت دودھ کے ساتھ چینی یا ایسی کسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس میں میٹھا ہو۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے رات کو اس طرح دودھ استعمال کرنے سے دودھ صحیح ہضم نہیں ہوتا اور وہ زہر بن جاتا ہے۔ دودھ پینے کا صحیح ٹائم 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان کا ہے۔ مزید یہ کہ اگر رات میں دودھ پیتے ہیں تو روٹی کم کھائیں۔ واللہ اعلم۔ سوال: کون سی چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تحریر کروایا تھا۔ سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے؟
جواب: جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ سوال: صلاۃ جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: صلاۃ جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ جواب: طالوت کو خلجان کے مقام پر بادشاہ چنا گیا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حی کا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ الکوثر اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے توریت مقدس عطا فرمائی۔ سوال: مومن کی کیا نشانی ہے؟ جواب: جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: کس ملک میں 40% بچوں کی پیدائش زنا سے ہوتی ہے؟ جواب: گوگل کے مطابق تھائی لینڈ میں۔ سوال: میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنے دن دور رہیں تو مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب: میاں بیوی ایک دوسرے سے 1 سال دور رہیں تو مصیبتیں آتی ہیں۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر کس مقام کی طرف ہجرت کر گئے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر زغر کی طرف ہجرت کر گئے۔ سوال: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جواب: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں؟ جواب: حافظ علاء الدین مغلطائی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی۔ سوال: طوفان نوح کا واقعہ کس مقدس کتابوں میں ملتا ہے؟ جواب: طوفان نوح کا واقعہ انجیل اور قرآن مجید میں ملتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔